अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की बहनों की जानब से इंतहाई अहम और हंगामी ऐलान किया गया है। उन्होंने सुहेल खान अफरीदी को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अब हालात बर्दाश्त से बाहर जा चुके हैं। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है तो वो करें, या अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन अब हमें इमरान खान अडयाला जेल से बाहर चाहिए। अब हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। अब मजीद हम लोग सब्र नहीं कर सकते। मरियम रियाज भुट्टो, जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने कल बुशरा बीबी के साथ मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो एक्चुअल सूरत हाल है वो इमरान खान की फैमिली को बताई है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर क्या किया गया है, इमरान खान की आंख को असल में मसला क्या था और किन हालात में इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसके बाद इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं वो कल रात को अडयाला जेल के बाहर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आईं। अब यह डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि वो इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं। इसके अलावा एक अहम तरीन बात यह भी है कि इमरान खान की बहनों के खिलाफ एक अजीबो गरीब और गलीज तरीन प्रोपेगेंडा किया गया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। वो झूठ था और झूठ सामने आ गया। इस गवर्नमेंट के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है कि यह गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और एक ऐसे शख्स ने दावा किया है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। उसने यहां तक कह दिया, उसने कहा जी इस गवर्नमेंट से कोई बयानिया इमरान खान के खिलाफ नहीं बन पाया, कोई कारकर्दगी भी इनकी नहीं है, और जब वक्त आया, जब आवाम बाहर निकली तो इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वाज़ेह तौर पर अब इंडिकेशंस और इशारे दिए जा रहे हैं कि भाई इन लोगों से हो कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से एक खौफनाक इंकशाफ किया गया है कि वो थे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, लेकिन वो काम किसी और के लिए करते थे। इसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। शहीद अरशद शरीफ का केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था, उसके हवाले से खबर है, उस पर बात करते हैं। जावेद हाशमी, जिनके घर पर पिछले चंद दिनों में रेड किया गया, उनके घर के अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो अब जावेद हाशमी को जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उन्होंने सारी की सारी तफसील अपने ट्वीट के अंदर लिख दी है कि ये मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये करूंगा, मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसी सुन्नत के ऊपर चलूंगा, उसी रास्ते के ऊपर चलूंगा जिस रास्ते के ऊपर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले थे। नाज़रीन इकराम, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की तीनों बहनें कल रात को अडयाला जेल के बाहर बहुत सख्त परेशान नजर आईं। एक तो मैं एक तस्वीर एक आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा आप देख लें। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। ये ज़रा इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखें। इस तस्वीर के ऊपर एक नौजवान सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब की औरतें मेरी रेड लाइन है। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहा करती थी कि पंजाब की औरतें मेरी रेड लाइन है, और ये पंजाब की औरतों के साथ किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो आगे से आगा शेख सरवर, जो कि एक नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो रेड लाइन उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तैयबा राजा को गिरबान से पकड़कर एक पुलिस वाले ने घसीटा था। तो आपको याद होगा वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और फिर एक वीडियो लिबर्टी चौक की भी थी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून कारकुन को बाकायदा तौर पर पकड़ के तारें भी लगी हुई थी, घसीटा गया था। ये इस वक्त की सूरत हाल। अलीमा खान ने कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अडयाला जेल के बाहर, जो उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, उन्होंने बड़ी अहम बात की। एक तो तीनों बहनें बहुत ज़्यादा सख्त परेशान नजर आईं। अलीमा खान ने कहा कि अब हम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मुलाकातों की भीख अब नहीं मांगेंगे। हम आकर अडयाला जेल के बाहर ये नहीं कहेंगे कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि पिछले तकरीबन 105 दिनों के अंदर सिर्फ आधे घंटे की इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने इमरान खान से मुलाकात की है, और इमरान खान की फैमिली में से किसी और ने मुलाकात नहीं की। इमरान खान के बच्चों के साथ भी उनकी गुफ्तगू नहीं करवाएगी, टेलीफोन के ऊपर, कॉल के ऊपर बात नहीं करवाएगी। हालांकि अदालत के ये वाज़ेह तौर पर अहकामात हैं कि फैमिली की मुलाकात भी करवानी है और बच्चों की बात भी करवानी है। अलीमा खान ने कहा कि अब जो आप लोग कर सकते हैं अब आप लोगों को करना पड़ेगा, और आप लोग करें। उन्होंने ऑप्शंस दी कि चाहे आप केपीको को बंद करें, चाहे आप एहतजाज करें, जैसे भी करें, लेकिन अब हमारी जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर हमने निकालना है। अब इमरान खान को रिहा होना चाहिए।
اب مزید چیزیں جو ہے وہ انڈر کنٹرول نہیں رہ سکتی، مزید چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیں اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی بھی فیملی، بہنیں خصوصی طور پر، اور عمران خان کی بہنیں ہی ہیں، جب عمران خان جیل کے اندر ہے تو یہ بہنیں ہر ممکن کوشش انہوں نے کی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں، بار بار اڈیالہ جیل جاتی ہیں، بار بار اڈیالہ جیل جاتی ہیں، راتوں کو وہاں پر دھرنا دیتی ہیں، کبھی ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے چکری انٹرچینج جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر واٹر کینن سے سرد راتوں میں ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے، کبھی ان کے کارکنان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، کبھی وہاں پر بزرگوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، ایون کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ اور پھر عمران خان کی بہنوں کے خلاف ایک گندا اور غلیظ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، وہ ذرا سن لیں۔ یہ آپ ذرا تصویر دیکھیں غور سے، یہ عمران خان کی بہنیں کل وہاں پر قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، تو عمران خان کی جو ایک بہن ہے نورین خان نیازی، انہوں نے سپارہ پکڑا ہوا تھا، اور یہ قرآن پاک کا غالباً تیسرا سپارہ، ٹھیک ہے جی۔ تو نون لیگ کے میڈیا سیل نے، یا نون لیگ کا کوئی سپورٹر ہے، انہوں نے جی سوشل میڈیا کے اوپر اس سپارے کو ایڈٹ کر کے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو الٹ کر دیا، اور اوپر لکھا کیا؟ لکھا یہ جی استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، یوتھیوں کی آپا نے سپارہ ہی الٹا پکڑا ہوا ہے، قبول کیسے ہوگی قرآن خوانی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ایکچوئل اصل تصویر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ ہے اصل تصویر، جس میں بالکل انہوں نے سپارہ پکڑا ہوا ہے، سیدھا ہے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر بھی اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر کہتے ہیں جی تحریک انصاف والے یہ کرتے ہیں، تحریک انصاف والے وہ کرتے ہیں، ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اب جو بات کی ہے سب سے امپورٹنٹ مریم ریاض بھٹو نے، وہ ذرا سن لیں، جس کے بعد پریشانی بہت زیادہ بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کل گئی ہیں اندر، انہوں نے جا کر بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بشرا بی بی نے ان کو بتایا ہے کہ پچھلے ہفتے بشرا بی بی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائے گی۔ خان صاحب نے انہیں بتایا کہ 2 ہفتے سے ان کو ایک آنکھ کے اندر دھندلا نظر آ رہا ہے، بلرنس ہے۔ خان صاحب نے بار بار عملے کو بتایا، لیکن عملہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھیج دیا گیا جس کے بس کی بات نہیں تھی اور مسئلہ سنجیدہ تھا۔ اس کے بعد پیمز کے ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جیل کے اندر علاج ممکن نہیں ہے، اگر ابھی ہسپتال لے کر نہ جایا گیا تو عمران خان کی آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ جیل کا عملہ بضد تھا کہ جیل کے اندر ہی علاج کرنا ہے، لیکن پیمز کے ڈاکٹر ضد کر کے عمران خان کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ عمران خان کی طبیعت بہتر تو ہے، ان کی صحت بہتر تو ہے، لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اندر کی صورتحال ہے۔ اس پر علیمہ خان نے کہا کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے ہمارے کزن کو بتایا ہے کہ عمران خان کو ان کی منظوری کے بغیر ہسپتال لے کر گئے ہیں، اور 2 ہفتے سے عمران خان کی ویژن بلر تھی۔ کافی ہفتے پہلے جب کورٹ کیس لگتے تھے تب عمران خان کی ایک آنکھ لال تھی۔ یہ بشرا بی بی کی بیٹی نے بتایا۔ میں نے کہا بیٹی کی ہی ملاقات ہوئی ہے، یا شاید مریم نواز بھٹو نے بھی ملاقات کی ہے، میرا ان کی فیملی کی بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی 3 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی لوگوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا تھا کہ عمران خان سے تو یہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں عمران خان کا ٹویٹ باہر نہ آ جائے، کوئی پیغام باہر نہ آ جائے۔ سیاسی گفتگو عمران خان کرتے ہیں تو ان کی ملاقات نہیں ہوتی، تو بشرا بی بی تو کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتی نا، ان کا تو کوئی ٹویٹ نہیں آتا، کوئی پیغام نہیں آتا، تو ان کی ملاقاتیں کیوں روکی ہوئی ہیں؟ یہ لوگ سوال کرتے تھے۔ بہرحال اس حوالے سے متی اللہ جان نے ایک بڑی ہے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کے ساتھ ان کی فیملی کی، لازمی طور پر عمران خان نے کوئی نہ کوئی پیغام ایسا ضرور دیا ہوگا جو باہر آ کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل جو قیادت ہے اس کو دینا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ پہنچ بھی جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پیغام کو پبلک نہ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پیغام عمران خان نے دیا ہے اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے آنے والے وقت میں کہ وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے۔ آگے آ جائیں جی بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے کہا جی عمران خان کے اگلے 2 چیک اپ جو ہیں وہ اڈیالہ کے اندر ہی ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اس پارٹی سے ان کا تعلق ہے جن کے سربراہ، جن کے قائد محترم 50 روپے کے اسٹامپ پہ ٹھپا لگوا کے یہاں سے لنڈن چلے گئے تھے کہ جی میں نے علاج وہاں پر جا کر کروانا ہے، اور ماشاءاللہ 30-35 سال پاکستان پہ بالواسطہ حکومت کی، کبھی وزیر اعلیٰ بن کر، کبھی وزیر خزانہ بن کر، 3 دفعہ وزیر اعظم بن کر، پھر بھائی وزیر اعظم بنا، اب بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، اور علاج جو ہے وہ اس خاندان کا پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ علاج جو ہے وہ باہر یعنی کہ لنڈن سے ہوتا ہے۔
महमूद खान चकज़ई ने भी इस हवाले से अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत चाहे तो पार्लियामेंट के अंदर किसी को बोलने भी ना दे। उन्होंने कहा लेकिन पुरअमन एहतजाज होगा। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ या जरदारी अगर हुकूमत करना चाहते हैं तो इस पार्लियामेंट के जो पर काटे गए हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, वो पर जोड़ दिए जाएं अगर मामला ठीक करने हैं। आगे आ जाएं जी। मोहसिन बेग साहब, जिनको एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं और वो बातें ख़तरनाक हैं हुकूमत के लिए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत से इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि चीज़ें आखिरी हद क्रॉस कर गई हैं और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम बाहर निकलेगी। साथ ये भी कहा जी इमरान खान की वजह से नहीं निकलेगी, अवाम भूख की वजह से बाहर निकलेगी। और जब अवाम बाहर निकलेगी तो शायद इन्होंने सोचा हुआ है, ये जो हुक्मरानी अभी कर रहे हैं कि हमारी बाहर जायदादें हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर बाहर सेटल्ड है, हम आराम से टिकट कटाएंगे और बाहर। उन्होंने कहा इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सियासी सूरत हाल एक अलहदा चीज़ है और जो अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप किसानों की सूरत हाल को देख लें। जो आम बंदा है, आप ज़रा बाहर निकल कर पूछें तो सही मज़दूरों से, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है, आप ज़रा उनसे पूछें तो सही कि आप दिन भर में क्या कमाते हैं और उस कमाई के अंदर आपका गुजारा होता भी है या नहीं होता, क्या मामलात हैं लोगों के साथ, घरों के किराए लोग दे सकते हैं या नहीं, बच्चों की फीसें कैसे दी जा रही हैं, घर का राशन, खाना, पानी, बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें लोग कैसे दे रहे हैं, क्या हालात हैं लोगों के। ये ज़रा लोगों से आप कभी पूछिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि लोग किस तरह की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजारें, कितने मुश्किल हालात के अंदर हैं लोग। मज़ीद आगे आ जाएं जी। मुनीफ फ़ारूक कल उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर कहा था और अब उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के शो के अंदर बाकायदा तौर पर जोर दे के कहा जी इमरान खान साहब तो जेल से बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान के बारे में तो ये बना, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ना अदालतें हैं, ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, किसी किस्म के सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली एक माशरे को चलाया जाता है। बस एक हुक्म सादर हो गया कि जी इमरान खान बाहर नहीं आएंगे तो इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। इमरान खान ने बाहर आना होता तो इमरान खान एक चुटकी के अंदर बाहर आ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इमरान खान ने नवाज शरीफ बनना है, जरदारी बनना है, इमरान खान ने बस कंप्रोमाइज़ करना है कि ठीक है जी मेरी तरफ से जी हजूरी है, जो कहा जाएगा मैं करूँगा और इमरान खान बाहर होंगे। लेकिन हमेशा की तरह इमरान खान यहाँ पर भी आपको मायूस ही करेंगे। अगर डरा रहे हैं ना जी इमरान खान को, जी नहीं अगर बाहर अगर आपने बात ना मानी तो 40 साल अंदर रहेंगे, तो वो तो इमरान खान ने कह दिया हुआ है। वो तो अपनी बहनों को इमरान खान ने कह दिया था जब कहा गया था फैमिली की जानब से कि खान साहब आप बाहर निकलने का कोई साख्ताब लगाएं, तो इमरान खान ने कहा था मैं ठीक हूँ अंदर ही, मैं अंदर ही ठीक हूँ, अगर मुझे मौत भी यहाँ पर आ गई तो वो मेरे लिए शहादत होगी, मुझे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं किसी भी सूरत अपनी उन चीज़ों के ऊपर यू टर्न नहीं लूँगा जो मैंने पूरी अपने सियासी करियर में जिसके बारे में मैं अपनी आवाम को बताता रहा हूँ, मैं अपनी आवाम को समझाता रहा हूँ। अब मैं उन चीज़ों के ऊपर यू टर्न किसी सूरत नहीं लूँगा, अपनी बातों के ऊपर पहरा दूंगा और वो पहरा इमरान खान दे रहे हैं। हबीब अकरम ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात बताई है। वो कहते हैं जी हुकूमत मजमूई तौर पर यह तस्लीम करती है कि वो इमरान खान का पॉलिटिकल मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि अगर इमरान खान की 2 बातें जेल से बाहर आ जाएं तो ये हुकूमत घूमती रहती है। टेप रिकॉर्डर्स जो हैं, मतलब जो बयाना देते हैं लोग मीडिया के ऊपर, वो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं और एक ही बात उनको बताई जाती है और वो बार बार बड़े बड़े स्पीकर लगा के उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनसे बनता कुछ नहीं है। और इमरान खान की तरफ सूरत हाल ये है कि एक ट्वीट 2 फिक्रे जो अडयाला जेल से आते हैं वो पूरे पाकिस्तान की सियासत को निचोड़ कर रख देते हैं और अगली मुलाकात तक वो पूरे सियासी बयाने का हिस्सा रहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही कि असल डर और खौफ जो है कि ना ही तो अंदर इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है और ना इमरान खान की बहनें कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। इमरान खान की बहनें भी इस बात की गारंटी नहीं दे रही कि हम जब मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो हम बाहर आकर इमरान खान का पैगाम नहीं सुनाएंगे। वो कहते हैं कि हम मुलाकात करेंगे, जो भी इमरान खान का पैगाम कौम के लिए होगा वो हमने बाहर आकर बताना ही बताना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान का पैगाम उनकी कौम तक ना पहुँचाएँ, तो इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब आगे आ जाए जी। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उन्होंने ये कहा है कि जी ये अवाम को जलसों में बुलाते हैं और फरियाद देते हैं, यानी कि आ जाएं जलसों के अंदर। उन्होंने कहा कि लाहौर में 3 दिन तक चक्कर काट कर भी देख लिया इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहर निकल आए, मगर लोग नहीं निकले। किसी ने इनकी बात
نہیں سنی اور وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے. یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں سہیل خان افریدی کے بارے میں کہ وہ لاہور آئے, 3 دن رہے, مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے, کوئی ان کے کہنے کے اوپر باہر نہیں نکلا. اب میں 2 چیزیں یہاں پر آپ کو بتاؤں, میں نے خود یہ چیزیں وٹنس کی ہیں. جب سہیل خان افریدی نے آنا تھا لاہور میں لبرٹی چوک میں, تو لبرٹی چوک پہ کیا صورتحال تھی, کس طریقے سے پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی, اور پھر جب وہ مین مارکیٹ گئے تو وہاں پر کیا صورتحال تھی, پھر جب وہ داتا صاحب گئے وہاں پر کیا صورتحال تھی, جب وہ فوڈ اسٹریٹ گئے وہاں پر کیا صورتحال تھی, پھر انہوں نے لاہور میں صحافیوں کے ساتھ بھی ملاقات کی اور کئی سیشنز لگائے, 4-5 سیشنز, بیوروکریٹ کے ساتھ الگ ملاقات کی, صحافیوں کے ساتھ الگ ملاقات کی, جو جونیئر تھے ان کے ساتھ الگ, سینئرز کے ساتھ الگ, اور ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ الگ. یہ ساری کی ساری ملاقاتیں سہیل خان افریدی نے کی, اور پنجاب کے اندر سہیل خان افریدی کو یا تحریک انصاف کو بالکل سپیس نہیں دی گئی, بالکل سپیس. بہت ڈر, خوف اور سختی کا ماحول تھا. اس کے مقابلے میں سہیل خان افریدی جب گئے سندھ میں, کراچی کے اندر, تو سندھ حکومت نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم پنجاب کی طرح نہیں کریں گے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ پہ آئے, سعید گنی استقبال کیا, سہیل خان افریدی کو ٹوپی پہنائی, اجرک پہنائی. لیکن ایک رات کے اندر جب سہیل خان افریدی کراچی کے اندر 2-3 جگہ پر گھومے, جو منظر وہاں پر ہوئے, اگلے دن پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. اور پھر سہیل خان افریدی گئے ہوئے تھے حیدرآباد, وہاں سے واپس آنا تھا, راستوں کو بلاک کر دیا گیا, پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے پہنچے. جلسے کی اجازت دی تھی وہ بھی روک دیا گیا. لیکن پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ کراچی کے اندر کیا مناظر تھے. تو کبھی لاہور کے اندر بھی اجازت دیں نا, کم از کم تحریک انصاف کو چیلنج ہی کر دیں. بلکہ اس حوالے سے سید ذیشان عزیز نے منصور علی خان کے شو کے اندر ایک بات کی. انہوں نے کہا جی محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تحریک انصاف کا بیانیہ ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں, بیانیہ ختم ہو گیا نا, لوگ اب باہر نہیں نکلیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ چھوٹا سا کام کریں, تحریک انصاف کو کریں چیلنج کہ بھائی بات تو آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے, باہر تو کوئی نکلتا نہیں ہے, تو ذرا کر کے دکھائیں نا منار پاکستان کے اوپر جلسہ, اور اعلان کر دیں کہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, سب پرامن طریقے سے آئیں اور آ کر جلسے کے اندر شرکت کریں. تو پھر لگ پتہ جائے گا کہ مقبولیت کس کی ہے. چلیں یہ بھی چھوڑیں, پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے اندر ایک ریلی نکالنے کی اجازت دے دیں, صرف ایک ریلی نکالنے کی, وہ ادھر سے شروع ہو شدرا سے اور یہ گجو متا تک ختم ہو آ کر ریلی. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مقبولیت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے. اور یہ تو پتہ آپ کو خیر ابھی 8 فروری کو جب بسنت ہے تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, اور 8 فروری کو جب احتجاج ہے تب بھی پتہ چل جائے گا کس کی مقبولیت ہے اور کس کی نہیں ہے. پچھلے 2-3 سالوں میں جتنی بھی ہم نے عوامی موبلائزیشن دیکھی ہے وہ تحریک انصاف کی دیکھی ہے, نون لیگ کی نہیں دیکھی, پیپلز پارٹی کی نہیں دیکھی, MQM کی نہیں دیکھی, جو باقی سیاسی اتحاد ہیں ان کی بھی ہم نے نہیں دیکھی. پبلک ہم نے باہر دیکھی ہے تو وہ پبلک ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی باہر دیکھی ہے. منیف فروخ صاحب نے اور بات کی ہے, کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان کو ذہنی مریض تک تو قرار دے دیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نفرت کرتی ہے, اور کیا ثبوت چاہیے. تو ان کو جواب دیا ہے فیاض شاہ نے. وہ کہتے ہیں منیف فروخ صاحب جناب محترم کسی دن بغیر سیکورٹی اور بغیر وگ کے عام عوام کے اندر جانا اور ان سے پوچھنا کہ ذہنی مریض کون ہے اور کیوں ہے, کیوں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, تو پھر جو ایکچوئل صورتحال عوام کے اندر ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. انہوں نے یہ مشورہ دیا. آگے آ جائیں جی, حفیظ اللہ نیازی, انہوں نے اجمل جامی کو ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر ایک بہت خوفناک انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے جو آرمی چیفز پہلے آتے رہے ہیں, سب کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے, لیکن جنرل باجوہ جو تھے وہ پاکستان میں کسی اور کے لیے کام کرتے تھے, ان کو پلانٹ کیا گیا تھا, ان کو باقاعدہ طور پر انجیکٹ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی, اجمل جامی نے کی, ایسا کیسے ہو سکتا. انہوں نے کہا ہاں. پوچھا جی کس کے لیے پلانٹڈ تھے, کس کے لیے کام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے, CIA کے لیے. اب یہ بات حفیظ اللہ نیازی کر رہے ہیں, کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جو کئی سالوں سے پاکستان کے میڈیا کے اوپر, اور وہ یہ بندہ کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پلانٹڈ تھے. ٹھیک ہے. مزید حفیظ اللہ نیازی نے ماضی کے اندر ایک اور بات بھی کہہ رکھی ہے بہت امپورٹنٹ. انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمران خان سب کو حیران کر دے گا. مزید انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ نہ عمران خان کا گرمی کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی سردی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں لڑنے کی کوالٹی ہے وہ عام انسان سے بہت زیادہ ہے جو کسی فائٹ کرنے کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ دوسرا وہ انتہا کا دلیر انسان ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے سحر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی مزے کی, شاید آپ میرے سے اتفاق نہ کریں, میں نے عمران خان صاحب کو بھی ایسے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے.
سہیل خان افریدی کو بھی میں نے دیکھا ہے. سہیل خان افریدی اور عمران خان کی میڈیا ٹاک جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایک طرح کی ریزمبلنس پائی جاتی ہے. ریزمبلنس سہیل خان افریدی بھی جب آتے ہیں نا تو وہ جو چیز فیل ہوتی ہے نا عمران خان جب آتے تھے وہ ہلکی ہلکی وہ فیلنگ آتی ہے. ایک تو وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, جب ایک بندہ بڑے عہدے کے اوپر ہوتا ہے یہ چیز آٹومیٹکلی یہ چیز بن بھی جاتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے اندر بائی بلٹن یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی ایک جھلک سہیل خان افریدی کے اندر بھی نظر آتی ہے. شہید ارشد شریف کا کیس تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر, اس حوالے سے ایک اہم ترین خبر ہے. ہمارے بھائی ہیں سینئر ثاقب بشیر صاحب کورٹ رپورٹر, انہوں نے کہا جی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اکتوبر 2022 میں شہید ارشد شریف کا قتل ہوا. دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. حکومت کی آنیاں جانیاں لگی رہیں مگر عملی طور پر شروع کی ایک رپورٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. ارشد شریف مرحوم کی بوڑھی والدہ انصاف کا انتظار کرتے اس دنیا سے چلے گی اور آج بغیر کوئی آرڈر کیے 3 سال 2 ماہ بعد وفاقی آئینی عدالت نے یہ کیس ختم کر دیا. افسوس. اس حوالے سے سہیل خان افریدی نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کیس تو آپ نے ختم کر دیا لیکن نام ہمیشہ کے لیے امر رہے گا. ارشد شریف شہید کے کیس میں انصاف نہیں ہوا. بس انہوں نے ایک شعر بھی لکھا, انہوں نے کہا جی ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. یہ بات انہوں نے کی ہے. ناظرین کرام, ایک بہت بڑا انکشاف مشاہد حسین سید نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یاسر عرفات اور قذافی نے مل کر بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو کو جیمز بونڈ سٹائل میں یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا. اس کام کے لیے پی ایل او کے ایک کرنل کو یہاں بھیجا گیا تھا تاکہ جب بھٹو کی پیشی ہو تو اسے اٹھایا جائے اور قذافی کے جہاز میں باہر لے کر جایا جائے, لیکن وہ کرنل اسلام آباد میں پراسرار طور پر قتل ہو گیا تھا. یہ ایک بہت بڑا انکشاف ماضی کی تاریخ سے مشاہد حسین سید نے کیا ہے. اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی اہم بات ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے گفتگو کی ہے ایک صاحب ہے. انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب کو بدلنا چاہتی تھی لیکن آئی جی پنجاب عثمان انور کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ وہ خود چلے جائیں تو بہتر ہے. اچھی بات ہے. آگے سے آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کو بولیں کہ وہ ایک بورڈ بنائیں, ایک اجلاس بنائیں اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ مجھے گریڈ 22 کے اندر ترقی دے کر کسی اور جگہ پر بھیج دیا جائے تو پھر میں یہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر انہوں نے پوزیشن چھوڑی اور اب وہ کسی اور جگہ کے اوپر ہیں. جاوید ہاشمی نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا جی. کہتے ہیں کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ مجھے کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا, میری بیٹیوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جتنا کر سکتے ہیں کیا جائے گا, یہ پیغام مجھے ملا کہ جو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر سوچا کہ کیا جاوید ہاشمی کا خاندان اہل بیت سے زیادہ مقدس ہے. انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی اپنا سر سنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلتے ہوئے پیش کرے گا. بی بی زینب کو ننگے سر دربار یزید میں پیش کیا گیا. جاوید ہاشمی کی بیٹیاں بھی بی بی زینب کے نقش قدم پر چلیں گی. جب تک یزید کے پیروکار زندہ ہیں تب تک حسین ابن علی کے پیروکار بھی ان کا مقابلہ کریں گے. یہ بات واضح طور پر انہوں نے کی. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام پائندہ باد.